ہر وہ بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی گویا کہ ہماری زبان پر تھی، ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں مچل رہی تھی. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم سب ایک ہی گرداب میں، ایک ہی بھنور میں ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں جو بہت برے طوفان میں پھنس گئی. قیادت کا فقدان ہے، دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. ایسے میں دم غنیمت ہے ان حضرات کا جو اس قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. معروف عالم دین ہیں، مذہبی اسکالر ہیں. پرویز مشرف کی فسطائیت کے خلاف جب انہوں نے اس کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تو اس کے بعد سے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، بزرگوں کی آنکھوں کا تارا ہے. اللہ رب العزت نے فن خطابت سے بھی خوب نوازا ہے. اپنے موضوع پر جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بالکل اس پر دسترس رکھتے ہیں، اور یہی شخصیت اس قابل تھی کہ اس موضوع پر محو کلام ہوتی. میری مراد ہیں مولانا سید عدنان کاکا خیل دامت برکاتہم العالیہ، جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ کے ڈائریکٹر ہیں. ایک ایسا ادارہ جو گریجویشن کر کے آنے والے نوجوانوں کو دینی تعلیم دے کر انہیں عالم کا روپ دیتا ہے، اس کے یہ سربراہ ہیں. اس کے علاوہ مختلف تھنک ٹینکس سے ان کا تعلق ہے. سلک بینک کے ایڈوائزر ہیں، اسلامی امور پر اس کی مشاورت کے سربراہ ہیں. میں سید عدنان کاکا خیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں. حضرت مولانا سید عدنان کاکا خیل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم جناب جنرل حمید گل صاحب اور دیگر مہمانان گرامی، آج اس موضوع پر ہم جمع ہیں، اس کے لیے شاید سب سے اچھی، سب سے متوازن اور مبنی بر حقیقت گفتگو جنرل حمید گل صاحب فرما سکتے ہیں. ان کے سامنے ہماری گفتگو بالکل ایک طفل مکتب کی بات ہے، کیونکہ جتنی واقفیت حالات سے زیادہ ہو، جتنا اس کو اس کے اصل ماخذوں سے دیکھا ہو، جتنا اس کے بارے میں خود انسان کا ذاتی مشاہدہ تجربہ ہو، بلکہ اس کے ہاتھ سے نظام چلا ہو، وہ اس کے بارے میں بہت اچھی اور بہترین رائے دے سکتا ہے. لیکن ان مختصر وقت میں جو 20-25 منٹ کا وقت ہے، ہم اگر آج اس مملکت خداداد کی صرف مشکلات گننے بیٹھیں جس کے اندر یہ کشتی جس منجدھار میں پھنس چکی ہے، تو یقیناً اس کی فہرست طویل ہے. خواہ وہ مایوس کن نہ ہو، اس کے نتیجے میں یقیناً مایوسی نہ بھی پیدا ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس کو مشکلات درپیش ہیں اور بڑی سنجیدہ قسم کی مشکلات درپیش. کیفیت ایسے محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کوئی مریض ہے اور اس کو ایک سے زائد امراض بیک وقت لاحق ہو جائیں. اس کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہے، دل کا بھی مسئلہ ہے، کانوں کا بھی مسئلہ ہے، جلد کا بھی مسئلہ ہے، اور بے شمار مسائل کا ایک مریض ایک طبیب کے سامنے رکھ دیا جائے یا کسی بھی ڈاکٹر کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس کو 25 منٹ میں کہا جائے کہ اس کا پورا علاج، تمام اس کی تشخیص بھی کر دی جائے، اس کا علاج بھی تجویز کر دیا جائے جس سے اس کو شفا بھی ہو جائے. یہ کام دشوار ہے، اور یہ کام شاید اس طرح کے فورمز کا ہے بھی نہیں. یہاں سے ایک آگاہی تو پیدا ہو سکتی ہے، مسائل کا کسی درجے میں ادراک شاید ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی شاید کوئی نئی بات آپ کے لیے نہ ہو. اصل تو وہ کام کے میدان ہیں جہاں سے دیکھیں، مغرب میں یقیناً بڑا رواج ہے کہ وہاں پر سیمینار ہوتے ہیں، سمپوزیم ہوتے ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں، اور ایک اویئرنیس کی مہم چلائی جاتی ہے، مگر اس کی پشت پر پہلے کام ہوتا ہے. اس کام کی کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. وہ کوئی چیز کہیں تک پہنچا چکے ہوتے ہیں، پھر ابلاغ کے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں جو اس کام کو لوگوں تک اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اہمیت بٹھا رہے ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ بہرحال ضرور ہوتا ہے. امت مسلمہ میں بدقسمتی سے گزشتہ 200-150 سالوں سے کام کا رواج تو ختم ہو گیا، اور ہم شاید فقط ابلاغ، کس چیز کا ابلاغ ہوگا؟ اگر ہم ابلاغ کے ذرائع کو ٹھیک کر بھی لیں تو جہاں پر کام نہ ہو، ہاں فکری اور نظریاتی ابلاغ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظریاتی اور فکری تربیت کی جائے. وہ بہت اہم میدان ہے، اور وہ اس کا اپنا ایک اسلام میں بھی جو ترتیب ہے کہ پہلے عقیدہ ہے، یقیناً عقیدہ یا ایمانیات
وہ ایک فکری چیز ہے, اس کے اندر کوئی ایکشن, کوئی عمل, کوئی ڈیڈ کا اس سے تعلق نہیں ہوتا. ایک نظریہ, ایک سوچ, ایک جس کو ہم ایمانیات سے تعبیر کرتے ہیں, وہ پہلے بتایا جاتا ہے, اعمال اس کے بعد آتے ہیں. اس ترتیب کے اعتبار سے تو اس طرح کے جتنے پروگرام ہیں, اگر ان کے پیش نظر ایک فکری اور نظریاتی تربیت ہو تو واقعتاً وہ بڑے مفید ہیں اور ان کا فائدہ ہو سکتا ہے. مگر اس کے ساتھ ہمیں بالکل اس کے پہلو بہ پہلو اپنے عملی کاموں کا جائزہ لینا ہوگا کہ اس میں معاملہ کہاں تک جا رہا ہے. مملکت خداداد کا معاملہ چونکہ دنیا کے سارے ملکوں سے بہت عجیب ہے, یہاں یوں محسوس ہوا ہمیں ان گزشتہ 62-63 سالوں کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے جس دشمن سے یا جس سے آزادی حاصل کی آج سے 63 سال پہلے یا 64 سال پہلے, بدقسمتی سے تمام اہم ترین قومی اداروں میں ان کی پالیسیوں کا تسلسل برقرار رہا ہے. ان کی دی ہوئی لائنز کے اوپر بڑے بڑے ادارے چلے ہیں, انہی کے تربیت یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں حوالہ ہوئے تھے, چاہے وہ فوج کا ادارہ تھا, چاہے وہ عدلیہ تھی, چاہے وہ بیوروکریسی تھی. اس کی نظریاتی ڈانڈے تھے, جو اس کی تربیت کے جو جگہ تھی جہاں سے اس کی تربیت ہوئی تھی, وہ انہی سابقہ حکمرانوں کی یا سابقہ آقاؤں کی کے بنے ہوئے ادارے تھے. انہوں نے اپنے مقاصد کو پیش نظر سامنے رکھ کر ان کو بنایا تھا, اور اسی کے لوگوں کے ہاتھ میں یہ گزشتہ 62-63 سالوں میں تقریباً چند ایک کے استثناء کے ساتھ ہر نظام میں سے بعض اوقات کچھ ایسے لوگ نکل آتے ہیں جو اپنے نظام کی بعض سے بھی ان پر تحفظات ہوتے ہیں, یا ان کے اندر کچھ خیر اور خوبی زیادہ ہوتی ہے, وہ استثنائی معاملات ہوتے ہیں. عموماً ہمارے تعلیمی ادارے, اول تو ہمارے یہاں نظریاتی ادارہ کون سا موجود ہے, اس کو تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ ادارے کون سے ہیں جو ہمارے یہاں نظریاتی تربیت کرتے ہیں, جو ہمیں صحیح معنوں کے اندر پاکستانی بناتے ہیں, جو ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بناتے ہیں. ان اداروں کی تلاش کی جائے, سوچا جائے, ڈھونڈا جائے کہ وہ کہاں سے ہوتی ہے. یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ ہمارا خود نظام تعلیم و تربیت ہے. ہم یقیناً کوئی نظام نہیں بنا سکے, ہم سے بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکیں, لیکن بہت پہلے مرحلے میں نظام تعلیم کو ہمیں درست کرنا چاہیے تھا. اگر وہ آج درست ہو چکا ہوتا اور وہ ہماری ضروریات کو سامنے رکھ کر, ہماری معاشرت کو سامنے رکھ کر, ہمارے مقاصد کو سامنے رکھ کر, ہمارے اس خطے کے مفادات کو سامنے رکھ کر اگر وہ بنایا جاتا اور اس کے مطابق لوگوں کو تیار کیا جاتا, آج ان کی 3 نسلیں تیار ہو چکی ہوتی, اور یہ ملک واقعتاً ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا جن لوگوں کو اس ملک سے دلچسپی ہے, جن لوگوں کا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے, جو اس ملک کے حقیقی معنوں میں وفادار ہیں, جو یہاں کے لوگوں کے اور عوام کے وفادار ہیں. ہمارا مشاہدہ اس کے خلاف ہے. ہم لیپا پوتی کے ذریعے سے اور مرہم پٹی کے ذریعے سے مسائل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح مسئلہ ٹھیک ہو جائے, اس طریقے سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے. مسئلہ ٹھیک ہونے کے لیے اس کی بنیاد کو پکڑنا پڑے گا, اور اس کی بنیاد اور اس کی جڑ وہ نظام تعلیم ہے. ہمارا نظام تعلیم درست راہوں پر استوار ہو جائے, اس میں جو نظریاتی تربیت ہے وہ بھی درست ہو. اس پورے خطے کا جو عمومی مزاج ہے, عام طور پر ہمارے ہاں جو ہمیں متوارث جو معتقدات ہیں, اگر اس کے خلاف ہم کسی چیز کو چلانے کی کوشش کریں گے تو اگر وہ چل بھی گئی تو غیر فطری ہوگی. چلی یہ چیزیں, اس کے خلاف بڑے بھرپور آہنگ میں چیزوں کو چلایا گیا, مگر وہ غیر فطری ہیں, ان کے نتائج درست برآمد نہیں ہو رہے, آخر میں وہ خرابی کی طرف ہی بات جا رہی ہے. یہ ہے وہ مسئلہ جس کو جو یقیناً لانگ ٹرم پلاننگ ہے. ہر بندہ اس کو سن کر کہتا ہے یہ تو 25 سال 30 سال 40 سال کا عرصہ لے گا. ہمارے بڑے اچھے دوست تھے, بڑا ان سے ہمارا تعلق تھا, ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب مرحوم, وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اس میں 50 سال بھی لگ جائیں, سارے کام بند کر کے اچھے لوگوں کو جو اس کام کے اہل لوگ ہیں ان کو اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. نصف صدی بھی اگر اس میں بیتتی ہے خاموشی کے ساتھ بیت جائے, اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ بڑا مضبوط ہوگا, وہ بڑا پائیدار ہوگا, وہ پھر صدیوں تک اس کا پھل کھایا جائے گا. ایسے مضبوط بنیادوں پر استوار ایک نظام تعلیم. دوسری ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہے جو یقیناً وقتی طور پر بھی کسی طویل المیعاد منصوبے کے انتظار میں چیزوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا, اور وہ یہ ہے, اس میں ایک کام تو یہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے جس میں ہم سارے ہیں. یقیناً اس شارٹ ٹرم پلاننگ کا حصہ ہے کہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے ملک کے مسائل رکھے جائیں, ان کے سامنے اس کا حل رکھا جائے, ان کو بتایا جائے, ان کو تربیت کی جائے, وہ جا کر اور لوگوں سے ملیں گے. اس طرح یہ پیغام ماسز کے اندر